نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے تقدیر کے مسئلے پر۔ ہر ایک شخص کو اس عمل کی توفیق ہے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی جو انسان کر رہا ہے وہ پہلے سے اس کی تقدیر میں شامل ہے، وہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے جو عمل وہ کر رہا ہے۔ اس کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، تمام دار و مدار جو اعمال کا ہے وہ خاتمے پر ہے۔ نیک بخت جو انسان ہے وہ ہے جو شخص اللہ کی تقدیر میں نیک بخت ہے۔ اسی طرح بدبخت انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر بدبخت ہے۔ اس پہ کچھ احادیث کو لے کے آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بظاہر ہر انسان آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھتا ہے، فحش گفتگو نہیں کرتا، نیک ہے، کام اس کے عمل بتاتے ہیں کہ یہ عمل اس کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے، جنتیوں والے وہ شخص عمل کرتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص دوزخی ہوتا ہے۔ وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، جانے کون خدا کی نظر میں کتنا بلند ہو، کہ ہم کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یا کسی کو بہت اچھے انسان کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ ذوالکفل والا جو واقعہ تھا، تو وہی اس طرح آپ کسی کی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ شخص جنتی یا جہنمی ہے۔ اندر انسان کیا ہے، منافق کے بارے میں بھی آپ نہیں کر سکتے پتہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا شخص کتنے بانی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بظاہر وہ جنتی ہے، جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، مگر وہ شخص دوزخی ہوتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فرمایا کہ اور بظاہر کوئی شخص جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، قریب ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، مگر اللہ کے ہاں وہ جنتی ہوتا ہے۔ مطلب پھر وہی بات، انما الاعمال بالخواتیم، آپ کی موت کے قریب والے اعمال بتائیں گے کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ان اعمال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا آخری عمل کیا ہے، کیونکہ آپ کا خاتمہ آخری عمال پہ۔ بہت سی حدیث عورتیں، وہ ایک بدکار اور فحش قسم کی جو عورت تھی ناچنے گانے والی، کتے کو پانی پلا کر جنت میں چلی گئی، اور ایک شخص نے بلی کو باندھے رکھا اور اس کو باندھنے کی وجہ سے یہ آخری عمل جو اس کا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو حقیر نہ جانیں، چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں یہ بات نہ کریں کہ میں چلیں یہ چھوٹا سا ہی گناہ کر رہا ہوں، چلو کوئی نہیں، اس کی کیا بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل ہی آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کافی بن جائے، تو وہ آپ کا آخری عمل ثابت ہو، آپ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کے وقت ایمان کی حالت میں بندہ نہیں، انسان کے اندر سے ایمان نکل کر سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہیں اللہم لا تجعل منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کر دے۔ ساری زندگی عبادات اور نیکیوں پر گزارنے کے بعد جب موت آئے تو ایمان والی زندگی جو گزاری ہے اور موت ایمان والی نہ ہو، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، دنیا اور آخرت کا بہت بڑا خسارہ ہے اس چیز کے اندر کہ ساری زندگی تو نیک عمل کی ہے لیکن موت ایمان والی نصیب نہ ہوئی۔ مگر خوش قسمت ہے وہ شخص۔ اس کے متعلق اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ قسمیں ہیں، ایک وہ شخص ہے جو کافر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر پہ گزاری اور مرا بھی کافر۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میری بھی لعنت، میرے نبی کی بھی اس پہ لعنت، تمام فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے کل ناس و اجمعین، جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کی بھی اس کے اوپر لعنت۔ استغفر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدا تو فطرت اسلام پہ بندہ ہوتا ہے، مطلب اس کے گھر والے یہودیوں نے سارا اس کو بنا دیتے ہیں، مطلب جب اس نے ہوش سنبھالی تو کافر تھا، پھر کافر ہی رہا، لیکن مرتے وقت ایمان بھا گیا، مرتے وقت جو تھا ایمان کی حالت کو۔ ایک صحابی جو تھے جنگ میں آئے، تو جنگ میں آتے ہی مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گئے، لڑنے مسلمانوں سے آئے تھے لیکن اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے،
اس قدر اسلام ان کو اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر متاثر ہوئے، جنگ میں شامل ہوئے، جنگ میں شامل ہوئے، شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی جو تھا میرا جنتی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، ابھی مسلمان ہوئے تھے، ابھی شہید ہو گئے۔ اللہ نے مسلمان ہونے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، ہو سکتا ہے اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہو اس صحابی کے اعمال کو۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا دار و مدار اعمال کا خاتمہ پر ہے۔ یہ خاتمہ بتاتا ہے انسان کا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ جو پہلے روایت پڑھی متفقن علیہ روایت ہے، مسلم اور بخاری کے اندر یہ حوالہ اس کا موجود ہے، یہ کہ جو دوزخیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے شخص تو وہ اللہ کی نظر میں جنتی ہوتا ہے، جو جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں دوزخی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل ہو گئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص جو ہے اس کا جو اصل مادہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ مادہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں اسی طرح اپنی حالت پہ رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن وہ خون کی حالت میں رہتا ہے، خون بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن تک وہ ایک گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو کے اس حالت میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کے لوتھڑے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس کے اندر روح کو پھونکتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ دو، اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے نیک اعمال، اور چوتھے نمبر پر برے اعمال۔ نیک اور برے اعمال بھی اس وقت اس شخص کے لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے بھئی تقدیر سب کچھ لکھ دیا گیا۔ ایک صحابی میں ایک اور روایت میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب سب کچھ لکھا گیا ہے تو پھر ہمارے اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تو دار و مدار ہے، تمہارے اعمال پہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور جہنم دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ بس اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے۔ اس طرح کہ صحابی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک ایک شخص جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے کہ جنتیوں والے نیک کام کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ، یہ بلشت اس کو کہتے ہیں، یہاں سے لے کے ایک ہاتھ، ایک بلشت جہنم سے جنت سے دور ہوتا ہے، جنت میں جانے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور ہوتا ایسے ہے کہ وہ شخص جنت میں جانے کی بجائے اپنے کسی اعمال کی وجہ سے، اپنے برے اعمالوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، زندگی ساری نیکیوں پہ گزار کے۔ اللہم لا تجعلنا، بڑا ہی خسارہ ہے، بڑا ہی خسارہ ہے اس چیز میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو ساری، یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے وہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اور قریب ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ ایک ہاتھ، ایک ذرا کے لفظ بھی آتے ہیں حدیث کے اندر کہ ایک بلشت یا ایک ہاتھ جو ہے وہ جہنم سے دور ہوتا ہے، مگر کوئی ایسا نیک عمل کر دیتا ہے کہ وہ جنت میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ بہت گناہ گار ہیں، کوئی ایسا عمل ہم سے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے کر دے۔ تو یہ اعمال ہیں، ان کی مثالیں وہی پانی پلانے والی جو عورت تھی فاحشہ، وہ جنت میں ایک عمل کی وجہ سے اپنے جنت میں چلے گی، اور تقدیر غالب آ گئی اس عمل پہ، عمل اللہ کو پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ تو تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی عملوں پر، اس کے خاتمے کے اوپر ہے، اس کے اعمال کا دار و مدار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے لے جو اللہ کو پسند ہے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ جب موت آئے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ چلا دے، ہمیں نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔